FIR ہمارا راستہ نہیں روک سکتی۔ کانسٹیٹیوشنلزم کی تحریک ہے۔ یہ تحریک پاکستان کی ریاست جس کو ہم دیکھیں تو ہمیں ایک بکھری ریاست نظر آتی ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان سے بھی مخاطب ہوں کہ کیا آج کا ایشو فیض آباد دھرنا ہے، آئین پاکستان پر عملداری ہے؟ ہم نے کانسٹیٹیوشن کی سپریمیسی کے لیے آگے نہ بڑھے۔ کشمیر، آزاد کشمیر کے اندر وہاں پہ عوام نے جب انکار کر دیا بل دینے کا تو وہاں پہ FIR درج ہو رہی ہیں، مقدمات درج ہو رہے ہیں۔ قومی سلامتی کے اداروں کو میں کہنا چاہوں گا کیسے عوام کو ٹیکسوں کے بوجھ تلے اب وہ وقت آن پہنچا ہے، اب ہمیں شخصیات سے اوپر اٹھ کر سب سے پہلے تو میں مذمت کروں گا اس FIR کی جو سیکرٹری لاہور بار عمر وقاص وڑائچ صاحب کے خلاف درج ہوئی، اور میں کہنا چاہوں گا کہ یہ FIR ہمارا راستہ نہیں روک سکتی۔ یہ وکلا تحریک جو قانون کی حکمرانی کی تحریک ہے، جو دراصل پاکستان کے عوام کو ایک برابری کی سطح پر دیکھنا چاہتی ہے کہ جہاں پہ پاکستان میں چھوٹا بڑا خواہ اینٹیٹیز ہوں، خواہ ادارے ہوں، حتیٰ کہ ریاست پاکستان خود بھی ہو، تو اس کے سامنے اگر عام شہری کھڑا ہے تو وہ قانون کے سامنے ایک جیسا نظر آئے، قانون کے سامنے برابر نظر آئے۔ گویا یہ تحریک کانسٹیٹیوشنلزم کی تحریک ہے۔ جب میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کانسٹیٹیوشنلزم کی تحریک ہے تو یہ تحریک پاکستان کی ریاست جو اس وقت جس کو ہم دیکھیں تو ہمیں ایک بکھری ریاست نظر آتی ہے، اس ریاست پاکستان کو ایک آئینی ریاست بنانے کی تحریک ہے۔ اور میں اس فورم کے توسط سے آنریبل چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان سے بھی مخاطب ہوں کہ کیا آج کا ایشو فیض آباد دھرنا ہے یا انتہائی اہم ایشو آئین پاکستان پر عملداری ہے؟ حقیقتاً آج کا سب سے بڑا ایشو آئین پاکستان پر عملداری کا ایشو ہے، کانسٹیٹیوشن کی سپریمیسی کا انسٹیٹیوشن ہے، ایشو ہے۔ اور اگر ہم نے کانسٹیٹیوشن کی سپریمیسی کے لیے آگے نہ بڑھے تو تب پاکستان کی ریاست ہمیں اسی طرح نظر آئے گی جو بکھری ہوئی نظر آ رہی ہے۔ یہ تحریک پاکستان کے جب قانون کی حکمرانی کی تحریک ہے تو پھر اس کا قانون کی حکمرانی کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ پولیٹیکل آئیڈیلزم کی تحریک ہے، یہ حقیقی آزادی کی تحریک ہے۔ یہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام جن پر ٹیکسوں کا بوجھ لاد دیا گیا ہے، جن کو بجلی کے بلوں کے نیچے دفن کیا جا رہا ہے، اور ہمارے کشمیر، آزاد کشمیر کے اندر وہاں پہ عوام نے جب انکار کر دیا بل دینے کا تو وہاں پہ FIR درج ہو رہی ہیں، مقدمات درج ہو رہے ہیں۔ کیا یہ حل ہے کہ پاکستان کے عوام کے اوپر آپ مقدمات درج کریں؟ قومی سلامتی کے اداروں کو میں کہنا چاہوں گا کہ اس ایشو کو ریزالو کرنے کی ضرورت ہے۔ اس ایشو کو آپ بیٹھ کے تو یہ سوچ بچار کریں کہ اس ایشو کو کیسے ریزالو کرنا ہے، کیسے عوام کو ٹیکسوں کے بوجھ تلے سے باہر نکالنا ہے، بجلی کے بلوں کے بوجھ سے کیسے نکالنا ہے، اور جہاں FIR آزاد کشمیر میں ہوئی، ہمارے دل اپنے آزاد کشمیر کے بھائیوں بہنوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں، ان کی ہم مذمت کرتے ہیں۔ یہ کوئی حل نہیں ہے۔ اب وہ وقت آن پہنچا ہے کہ اب ہمیں شخصیات سے اوپر اٹھ کر ہمیں اب ریاست پاکستان کے متعلق سوچنا ہوگا۔ ہم نے اس سے وفاداری کا حلف نبھانا ہے، ہم نے اس سے وفاداری کرنی ہے، کسی شخص سے وفاداری نہیں کرنی۔ اور میں ان سہولت کاروں سے بھی کہنا چاہوں گا جو سہولت کار بیرونی آقاؤں کے کہنے کے اوپر ہماری آزادیاں سلب کر رہے ہیں، ہمارے بنیادی انسانی حقوق معطل کر رہے ہیں، خدارا ہوش کے ناخن لیں۔ اب کب تک آپ ہماری بنیادی حقوق معطل کرتے رہیں گے؟ اور آپ جس راستے پر چل رہے ہیں، آپ بنیادی انسانی حقوق کو معطل کرتے کرتے آپ اس جگہ لے کے جا رہے ہیں ریاست پاکستان کو، جہاں پہ ریاست پاکستان 25 کروڑ عوام کے ساتھ
سرنگوں ہو جائے گی. کیا آپ ہمیں عوام کو اور ریاست کو آپ بیرونی آقاؤں کے سامنے تو سرنگوں آپ نے کر دیا, کیا آپ مودی کے سامنے ہمیں سرگنوں کرنا چاہتے ہیں؟ ہمیں اپنی پالیسی کو بدلنا ہوگا. آج بنیادی انسانی حقوق جو ہیں ہمیں ریسٹور کرنا ہوں گے. ہمیں پاکستان کے عوام کو وہ آزادیاں جو آئین پاکستان نے دی ہیں وہ واپس دلانا ہوگی. اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو ہم اپنی منزل کو کھو دیں گے. گما تم کو کہ رستہ کٹ رہا ہے, یقین مجھ کو کہ منزل کھو رہے ہو. آنریبل ممبرز آف پریزیڈیم, میڈیا اور دیگر دوستوں, السلام علیکم. میرے دوستوں, سب سے پہلے تو میں کیبنٹ لاہور ہائی کورٹ بار کا بہت مشکور ہوں کہ جنہوں نے مجھے اپنے خیالات کے اظہار کا موقع دیا. تو اس وقت جو موجودہ ایشو ہے یا جو صورتحال اس وقت ملک میں چل رہی ہے, اس میں 2-3 معاملات جو ہیں وہ بہت غور طلب ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت ملک کے اندر لا لیسنس ہے, کوئی قانون نہیں ہے, کوئی کسی سے پوچھ گچھ نہیں ہو رہی, اور جن سے جا کے ہم نے شکایت کرنی ہے یا عوام نے شکایت کرنی ہے تو ان میں سے بھی بہت سے لوگ جو ہیں وہ زیر شکایت ہیں. آپ پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, 1947 سے 2023 تک دیکھ لیں, تو جب ہم تاریخ کو دیکھتے ہیں تو اس میں قائد اعظم محمد علی جناح, اس میں فاطمہ جناح, اس میں حسین شہید سہروردی صاحب, اس میں لیاقت علی خان, اس کے اندر جو دیگر پولیٹیکل لیڈرز ہیں ان کی شہادت کو دیکھ لیں, اور بھی مکتبہ فکر کے لوگوں نے پاکستان کی بقا اور سالمیت کے لیے اتنی قربانیاں دی ہیں کہ شاید جسے الفاظ میں بیان نہ کیا جا سکے. لیکن اب جو ہمارے مقتدر حلقے ہیں, میں ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جس طرح پاکستان سے محبت کرنے والے اور اس ملک سے محبت کرنے والی سوچ سے آپ لڑتے آ رہے ہیں, اور انہوں نے قربانیاں دی ہیں شروع سے لے کر آج تک, اور اب بھی وہ قربانیاں دے رہے ہیں. ان میں بہت سارے ہمارے جو وکلا دوست ہیں وہ بھی موجود ہیں جنہوں نے جیلیں کاٹی, کوڑے کھائے, قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی. لیکن اب مقتدر حلقوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ وہ تمام جو سوچ ہے وہ آپ کے خلاف یکجا ہو چکی ہے. آپ نے اس سوچ کو یکجا کر دیا ہے, اور انشاءاللہ جو ہے آپ کے جو عزائم ہیں وہ ریت کی دیوار ثابت ہوں گے. اور یہ جو بلیک کوٹ ہے انشاءاللہ یہ پاکستان کی بقا کی, پاکستان کی آزادی کی, رول آف لا کی جو لڑائی ہے یہ لڑ رہا ہے, اور انشاءاللہ ہم یہ رول آف لا کی لڑائی جو ہے وہ لڑتے رہیں گے. اور کسی طالع ازما کو یہ کسی بھی صورت یہ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ آئین اور قانون کو جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں لے سکے. باقی دوسری بات یہ ہے کہ وکلا کو پورے پاکستان کے اندر ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت مختلف FIR 780 کی FIRs دی جا رہی ہیں, اور ان کے اوپر جو ہے وہ جو مختلف قسم کے مسائل مختلف طریقوں سے ان کو تنگ کیا جا رہا ہے, جس میں عمر وقاص بڑائی صاحب جو سیکرٹری لاہور ہائی کورٹ بار ہیں ان کے اوپر جو FIR دی ہے, میں اس ہاؤس کی وسادت سے اس کی پرزور مذمت کرتا ہوں, اور تمام مقتدر حلقوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اس کو فوری طور پہ خارج کیا جائے. باقی جو مہنگائی ہے اس کو دیکھ لیں, وہ آسمان سے باتیں کر رہی ہے. ایک چیف سیکرٹری, ایک PN سے لے کر چیف سیکرٹری تک, اور ایک کانسٹیبل سے لے کر IG تک, آپ کسی سرکاری گورنمنٹ آفس میں جا کے دیکھ لیں تو وہاں پہ جو آپ کو رویہ نظر آئے گا کہ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جو سب سے زیادہ ٹیکس دینے والی عوام ہے, اور سب سے زیادہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں خراب ہو رہے ہیں. ہم کسی آفس میں جا کے دیکھ لیں, کوئی پرسان حال نہیں ہے. تو میری اس ہاؤس کے وساطت سے تمام مقتدر حلقوں سے گزارش ہے کہ پاکستان کے اندر فری اینڈ فیئر الیکشن جو ہے اس کی ٹرانسپیرنسی, اور وہ وقت پہ ہونا چاہیے. کس قانون کے تحت ابھی تک جو ہے وہ الیکشن جو ہے اس کی کوئی تاریخ نہیں, نہ کوئی عدالتی احکام مانا جا رہا ہے. تو یہ اس چیز کو کم سے کم بلیک بورڈ جو ہے یہ برداشت نہیں کرے گا. تو تمام حلقوں سے میری یہ گزارش ہے کہ آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے جو فری اینڈ فیئر اور جو ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہے اس کو یقینی بنایا جائے.